مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم خير البرية عن عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 11 اگست 2023 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور محرم الحرام سن 1445 ہجری کا آخری جمعہ ہے۔ دعا فرمائیں رب کریم ہمیں ایمان، عقیدے، اسلام، دین، صحت، عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ میں نے اس جمعہ میں آپ کی خدمت کے اندر تو کسی اور دینی عنوان سے بات کرنی تھی، لیکن آج سے 3 دن قبل 7 اگست 2023 کو ہمارے ملک کے سب سے بالا ادارہ ایوان بالا میں سینٹ آف پاکستان میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس ہوا ہے۔ میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں چند باتیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے اور رب کریم نے ہم پہ کتنا بڑا کرم فرمایا ہے، اور جن حضرات نے اہل بیت اور صحابہ کرام کے نام پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو یتیم، بیویوں کو بیوہ کرایا، اللہ جل شانہ نے ان کی دلی خواہش کو سن لیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بعد اس دھرتی پہ ان لوگوں کا رتبہ ہے جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی اختیار کی ہے، اور وہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ایک لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کے شاگرد کو نبی کا یارانہ کہا جاتا ہے، اور نبی پاک کی فیملی کو نبی کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ یارانے اور گھرانے کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو صحابہ اور اہل بیت بنتا ہے کہ صحابہ نبی کے یارانے کا نام ہے اور اہل بیت نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا نام ہے۔ حضور اور حضور پاک علیہ السلام اور انبیاء کرام کے بعد اس دھرتی پہ اگر عزت اور حرمت اور ناموس کی حفاظت چاہیے تو نبی کے گھرانے اور نبی کے یارانے کی چاہیے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مختلف پڑوسی ممالک میں انقلابات کے بعد یہاں پر کتنی دہائیوں سے سلسلہ شروع ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی ناموس پر انگلیاں اٹھانے لگی جانے لگی، اور ان کے خلاف کتب مارکیٹ میں آ گئیں اور صفحات کو کالا کر دیا گیا، اور گفتگو میں اور اسٹیج پر کیا سے کیا صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت عظام کے لیے کون کون سے برے القابات نہیں کہیں گے۔ اس پر علماء کرام کی، باقی حضرات کی بڑی کوششیں جاری رہیں۔ میرا بچپنا تھا، میں 1991 کی بات کرتا ہوں، ہمارے استاذ مکرم حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس وقت ایک ناموس صحابہ کے نام سے بل بنا کر دیا تھا۔ حضرت مولانا طارق شہید رحمہ اللہ نے اس کو پیش بھی فرمایا، لیکن وہ بڑے عرصے تک چلتا رہا تو وہ منظور نہ ہو سکا۔ اللہ جل شانہ نے یہ اتفاق اور اتحاد کی برکت رکھی تھی کہ جس کے ذریعے یہ قانون بن جاتا، اور وہ 7 اگست کو اللہ کے فضل سے منظور ہوا ہے۔ اس پر بھی اللہ جزا خیر عطا فرمائے، ہمارے جہاں باقی حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں ہیں وہاں سب سے مین کردار جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ ان حضرات نے اس پر محنت کی، خصوصاً ہمارے شہید جماعت حضرت مولانا مفتی عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس پر بڑی کوششیں، بڑی محنتیں، اور اسی طرح باقی ہمارے علماء کرام کی اس پر بڑی لگن، تگ و دو
اور اس پر ملاقاتیں اور ایک ایک MNA کو، سینیٹر کو، حکومتی وزیر کو ایک ایک کو جا کر قائل کرنا اور اس پر ان کا ذہن بنانا اور ان کو اس بات کا اہمیت کے معاملات سمجھانا کہ یار اگر رسول اللہ کی عزت محفوظ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی عزت محفوظ نہ ہو، حضور کے گھرانے کی عزت کے لیے کوئی قانون سازی نہ ہو تو پھر ہماری عزتوں کا فائدہ۔ تو اس پر ماشاءاللہ پوری قانون سازی ہوئی کہ جس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو، نبی پاک کے ازواج مطہرات کو، حضور پاک کی اولاد کو، نبی پاک کی آل کو کوئی نازیبہ جملہ کہا یا نازیبہ جملہ لکھا، اس بندے نے پوری زندگی جیل کی سلاخوں میں سڑنا۔ یقین مانیں یہ قانون سازی ہوئی، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور جب اس پر عمل ہوگا تو جہاں ہماری اور عزتیں محفوظ ہیں وہاں یہ عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ کل قیامت میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، صحابہ کرام کا کرنا ہے، اہل بیت اعظام کا کرنا ہے، تو جب بندہ پاور میں ہو، طاقت پہ ہو، تو انہیں چاہیے کوئی ایسا کام کر جائے کہ وہاں بندہ سرخروئی کے ساتھ رہے، شرمندگی کے ساتھ نہ رہے۔ ایک تو یہ کہ بندے کے پاس پاور نہ ہو، ایک تو یہ کہ بندے کے پاس طاقت نہ ہو، لیکن جب ہو تو پھر بندہ وہ کام کرے جو کام کرنا چاہیے۔ اس پر ہماری تمام وہ جماعتیں جن حضرات نے وہاں پر بل پیش کیا اور اس پر محنتیں کیں اور اس کو پاس کیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے حکومت سے جاتے جاتے یہ اسلامی بل وہ پیش کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی تاریخ کے لیے ایک روشن سنگ میل بھی ثابت ہوگا، اور اس پر ملک میں فرقہ واریت بھی کم ہوگی، انارکی بھی کم ہوگی، فساد بھی کم ہوگا اور لڑائیاں بھی کم ہوگی۔ یقین مانیے میں حیران ہو جاتا ہوں، اگر ہم عیسائیوں کو پڑھیں تو وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھی نعوذ باللہ غلط تھے۔ یہودیوں کو پڑھیں تو وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو برا مانتے ہیں، نہیں دیکھا جا سکتا۔ دنیا کے پرانے کسی مذہب میں نبی کے ساتھیوں کو نبی کے ماننے والے غلط نہیں کہتے۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں کیا ترتیب ہے، کلمہ بھی رسول اللہ کے نام کا پڑھ لیں اور اسلام کا دعویٰ بھی کر لیں اور پھر یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت میں بغض تھا، کوئی نفرت تھی، کوئی لڑائی تھی، کوئی فساد تھا، کوئی جو ہے نا عقل سے اور ایمان سے پیدل شخص یہ لکھ دے کہ نہیں بھائی ان میں خلافت چھینی گئی، ان میں فلاں ہو گیا۔ یہ 100% ڈرامے بازی، دین اسلام کے نام پہ دھبا، اسلام اور مذہب کے نام پہ گمراہی اور امت کو لڑانے کی ایک کفار کی سازش تھی جو اس بل کے ذریعے اس کو ناکام بنایا گیا۔ رب کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ضرورت یہ ہے آپ کی اور ہماری، ہم نوجوان نسل کی اور میڈیا کے ذریعے میرے سننے والے تمام ویورز کو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس قانون پر اب پہرا دیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ قانون بن گیا ہے، اس پر پہرا دیں۔ پہرا دیں کا مطلب یہ ہے کہیں اگر کوئی گستاخی ہو، اگر اس طرح کی کوئی بات آئے تو اس پر اپنے ہاتھ کے معاملات آگے بڑھانے سے بہتر ہے قانون کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کو قانون کے حوالے کریں۔ جب ہم اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں ساتھ نہیں دیں گے، اس میں اپنی محنتیں ثابت نہیں کریں گے، اپنے معاملات نہیں چلائیں گے، تو یقین مانے پھر حکومتوں کے بل بے بس ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جزائے خیر دے، آج سے تقریباً کوئی 50 سال کا سمجھو زمانہ گزر گیا ہے۔ 1974 جس وقت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث پورے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر جن کا بظاہر آپس میں کوئی اختلاف کا معاملہ ہو، ناموس رسالت پر ایک فرمایا تھا، اور ان سب نے اتفاق کے ساتھ ختم نبوت کے تحفظ کا قانون پاس کروایا تھا۔ اور اب بھی وہی جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے جنہوں نے وہ 7 ستمبر 1974 تھا تو یہ 7 اگست 2023 ہے، اس پر بھی اتفاقی طور پہ تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام جماعتیں ملیں، سیاسی مذہبی اس پر زعماء ملے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پاس ہوا۔ آپ اس کی کارروائی دیکھیں تو میں حیران ہوا، وہاں پر ایک اعتراض سامنے آیا جب بل پیش ہوا کہ اس میں صحابہ کا لفظ حضرت حسین کا نام تو نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ اچھا حیرانگی کا معاملہ ہے، ان جیسے بندوں کو ہم سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہاں پر جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ صحابہ میں حضرت حسین نعوذ باللہ شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو بڑا اچھا جواب دیا وہاں کے ایک محترم نے، انہوں نے کہا یہاں صحابہ میں بھی حضرت حسین شامل ہیں، اہل بیت میں بھی حضرت حسین شامل ہیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں شامل نہیں ہو تو پھر ہیں کہاں؟ اچھا وہاں بڑی کوشش کی گئی کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے، تو حضرت مولانا سینیٹر فیض محمد دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث ہیں اور بزرگ ہیں،
وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا بھائی کمیٹی میں کیوں بھیجیں, کون سی اس میں شے غلط ہے, پہلے 3 مہینے سے تم یہ بل دبا کے بیٹھے ہوئے ہو, اس میں صرف اتنی بات لکھی ہوئی جو نبی کے یارانے اور نبی کے گھرانے پہ بولے, پوری زندگی وہ جیل میں سڑے, یا بولے یا لکھے, تو اس بات کو کمیٹی میں بھیجیں تاکہ 2 دن بعد اسمبلی ختم ہو اور بل کھو کھاتے چلا جائے. انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے, آپ اس کو جو ہے نا منظور کرائیں, اس پر ووٹنگ کرائیں. تو ایوان کا سینس سامنے آئے, تو اس پر ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ میں سب نے یس کہہ دیا. اس وقت بھی ایسے تھا جب قادیانیوں کے لیے اس وقت بل پاس ہو رہا تھا, تو قادیانیوں کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ بابا ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مرزا صاحب کو ایک اچھا بندہ مانتے ہیں, اور کوئی کہتے تھے نہیں حضور کی وجہ سے اسے نبوت ملی ہے. تو اس وقت بھی علماء کرام نے یہی کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ابو بکر صدیق کو تو نبوت نہیں ملی, جس نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار دی ہے وہ صحابی ہی رہے. حضرت عمر کو تو نہیں ملی, حضرت عثمان اور حیدر کو نہیں ملی جو اس دھرتی کے اعلیٰ افراد ہیں. مرزا قادیانی کوئی اوتار کا بیٹا آسمان سے اترا. اس پر پھر دلائل سے 13 دن وہاں بحث ہوئی. 13 دن تک قادیانی دلیلیں دیتے رہے قرآن حدیث سے جھوٹی کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے علماء کرام صبح دلیلیں دیتے اور رات کو جا کے مصلی پہ بیٹھتے کہ اللہ, حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ کے بارے میں آتے کہ مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے مانگتے کہ میرے مولا یہ لوگ بظاہر دیندار نہیں ہیں, شاید پتہ نہیں نماز آتی ہو یا نہیں آتی اسمبلی کے لوگوں کو, میں انہیں دلیل سمجھا رہا ہوں. قادیانی پگڑی پہن کے آتا ہے, سر پہ امامہ پہن کے آتا ہے, سفید جبہ پہن کے آتا ہے, ہاتھ میں قرآن لے کر آتا ہے. اللہ کہیں یہ بیچارے اس کے دام میں پھنس نہ جائیں. اور واقعی اسمبلی کے لوگوں نے بعد میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ سے کہا کہ وہ شروع میں جو قرآن پیش کر رہا تھا اور انہیں جبے کبے پہنے ہوتے تو ہم سے سمجھا ہم سے بڑا مسلمان ہے, اور جب آپ نے ان کی کتابیں کھولیں اور وہ شرمندہ ہوا اور اسے پتہ چلا کہ ہماری کتابیں اور پروف ہو گیا, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ جام شیریں کی بوتل میں شراب اور پیشاب بھرا ہوا ہے. تو ایسے ہی تھا. اس پر بھئی میری تو خواہش یہی تھی کہ جو کوئی صحابہ کرام کو گالی دینا نعوذ باللہ جائز سمجھتا ہے, وہ بھی سینٹ آف پاکستان میں آ کر یہاں دلیل کی دنیا میں بات کر لیتا. قرآن اور سنت سامنے ہوتی, ہم دیکھتے دا گز اور دا میدان میں کس میں جرأت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانے اور گھرانے کے خلاف آ کے کوئی دلائل لائے, تاکہ پھر چہرہ ننگا ہو کے سامنے آ جائے نا. لیکن یہ تو نوبت نہ آئی, پر قانون اس پر پاس ہوا. یقین مانیں, میں کہتا ہوں جن لوگوں نے اپنے خون سے اس بل کے پاس کرانے میں رنگ بھرا ہے, اللہ جل شانہ نے ان کی روحوں کو یہ پیغام دیا ہوگا تو یقیناً وہ خوش ہوں گے. اللہ جل شانہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. میرے بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم لوگ اس کو سمجھیں, اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں, حساسیت کو سمجھیں, اور جب پاس ہو گیا تو پھر اس کے متعلق اچھے کام پہ بندہ اپریشیٹ بھی کرے. اور کل اگر ہمارے عناصر میں کسی جگہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے کوئی جملہ کہا جائے تو فوراً قانون کی عملداری کو حرکت میں لایا جائے, تاکہ اس بل کو صحیح طور کے اوپر استعمال ہو سکے, پھر اس کا غلط استعمال نہ ہو. اب اس پر چند پاکستان کے شرع پسند عناصر میں نے دیکھا باتیں آ رہی ہیں, جی متنازع بل. ابھی متنازع کیوں ہے؟ نبی کی ذات متنازع ہے, نبی کی جماعت متنازع ہے, نبی کے گھر والے متنازع ہیں؟ کوئی متنازع نہیں ہے. کوئی متنازع کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں بہتر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان علماء کو بھی بلا لے, انہیں بھی بلا لے, اور بالکل اپنے چیمبر میں رکھ کے لائیو کوریج دے, اور پورا پاکستان اس پہ دیکھے کہ اس پر دلائل کیا اور تنازع کیا اور حل کیا ہے. یاد رکھیں اس میں تو نبی اور صحابہ کی محبتیں بتائی گئی ہیں, اہل بیت اور صحابہ کا پیار بتایا گیا ہے. تو جو بندہ پیار مانتا ہے, جو بندہ پیار تسلیم کرتا ہے, جو بندہ پیار کے اوپر ایمان رکھتا ہے, تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے, اس نے تو کوئی پریشان نہیں ہونا, اس نے تو خوش ہونا ہے کہ یار یہ تو حفاظت کی بات کی جا رہی ہے. ہاں دلوں میں نفرت ہو تو وہ نکھر کے سامنے آتی ہے, پھر معاملات سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے, نبی پاک کی جماعت سے, نبی کے گھر سے, نبی کے یارانے اور گھرانے سے اللہ ہمیں پیار کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ ان ہستیوں کا انتخاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں اور ان لوگوں کے دلوں میں نعوذ باللہ بغض موجود ہو؟ آپ قرآن کریم اٹھائیں تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اس دھرتی کا اعلیٰ افراد کا طبقہ قرار دیا. اگر قرآن کریم کو دیکھیں, یقین مانیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میرے اللہ کا کرم ہے, اس میں ہماری کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم کا کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کی تعریف موجود نہ ہو. میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ قرآن کریم سامنے رکھیے اور یوں مرضی سے صفحہ نکالیے, یہ فقیر آپ کو وہاں سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام, نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کی تعریف دکھائے گا. جب قرآن کا ہر صفحہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جماعت کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے متعلق ایسے جملے کسنا. آپ قرآن کریم کی پہلی سورت جو لکھی ہوئی ہے الحمدللہ اٹھائیں تو انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے. اللہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پہ چلا، جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پہ نہ چلا. انعام یافتہ کون ہے؟ خود قرآن بتاتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی پاک کے صحابہ اہل بیت کا ذکر فرمایا. اگلے صفحے پہ آئیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ قرآن کریم کا دوسرا صفحہ ہے. رب فرماتے ہیں وہ طبقہ ایماندار ہے جو ایمان لا رہا ہے اور ایمان کو مان رہا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت کے اوپر ان لوگوں کا ایمان ہے. جب یہ آیت اتر رہی تھی ایمان سے مجھے بتائیں اس وقت یہ کون تھے؟ حضور کی جماعت نہیں تھی تو کون تھے؟ آگے آئیں اولئک هم المفلحون. یہ پیغمبر کی جماعت کو اللہ جل شانہ نے مفلحون کامیاب کہا ہے. یہ قرآن پاک کا تیسرا صفحہ ہے. یقین مانیے میں ہر صفحے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات آپ کی خدمت میں کر سکتا ہوں. کہاں بندہ بیٹھے، کہاں کن معاملات میں. اور قرآن پاک کے آخری صفحے پہ آ جائیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ سورۃ الناس جو ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے، کچھ لوگوں کے خلاف بات فرمائی ہے. جن کی تعریف کی ہے وہ لوگ حضور پاک کے صحابہ نہیں تھے تو کون تھے؟ اور جن کے خلاف بات کی ہے وہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کے دشمن نہیں تھے تو کون تھے؟ سورۃ المنافقون اٹھائیں تو ایک شخص تھا جسے عبداللہ بن ابی کہتے ہیں، وہ منافق تھا، رئیس المنافقین تھا. اس نے بیٹھ کے ایک جملہ کہا. نبی پاک ایک چھوٹی سی عمر کے صحابی بچے نے سن لیا اور نے کہا مدینہ جانے تو دو، ہم عزت والے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے لیے اور حضور کے صحابہ اہل بیت کے لیے کہا یہ عزت والے نہیں ہیں، ہم ان کو نکال کے دکھائیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ جملہ کا. تو اس چھوٹے صحابی نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اس فلاں قوم کے سردار منافق نے ایسے کہا ہے. اسے بلایا گیا تو وہ قسمیں اٹھانے لگا. اللہ قسم میں نہیں کہا، میں قوم کا سردار ہوں، آپ میری بات نہیں مانتے، آپ بچے کی مانتے ہیں. تو محفل میں بظاہر بچے کی نعوذ باللہ اس صحابی کی سبکی ہوئی. تھوڑی سی شرمندگی کو اٹھانی پڑی کہ اس نے قسم اٹھا لی اور یہ وہ. چند ہی لمحے گزرے جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ بچہ سچا ہے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کا جملہ اس خبیث نے کہا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا انہیں نہیں پتہ عزت اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، اپنے نبی کے لیے رکھی ہے، نبی کی جماعت کے لیے رکھی ہے، ان منافقوں کو کوئی نہیں پتہ. یہ جملہ اتارا اللہ نے اور اس بچے کی سرخروئی کے لیے. یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کے ایک چھوٹا فرد ہے. اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے جبرائیل عرش سے فرش پر آ سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابہ جن کی قسمیں خدا نے کھائی اور ان کی گھوڑوں کی قسم کھائی، اور گھوڑا جنگ کے دوران اگر ٹاپ پہ چلے قرآن اس کی قسم کھاتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا فوسطن به جمعا ان الانسان. یہ جو پوری ترتیب ہے یہ 5 قسمیں خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گھوڑوں کی کھائی ہے. والعادیات ضبحا، ان صحابہ کے گھوڑوں کی قسم ہے جو جنگ میں چلتے ہوئے ہانپنے لگ جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کے آپ اور جملہ کیا مانیں گے؟ اس سے بڑھ کے. اور پھر اس دھرتی کے یہ لوگ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو قرآن کہتے ہیں اولئک الصادقون، ان جیسا سچا کوئی نہیں. اولئک الصدیقون، ان جیسی صداقت کسی میں نہیں ہے. اولئک المؤمنون حقا، ان جیسا مومن اس دھرتی پہ اس کے علاوہ نہیں ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کی تختی پر ایمان لکھ دیا ہے. اولئک هم الراشدون، ان سے بڑا ہدایت یافتہ اس دھرتی پہ کوئی نہیں. اندازہ لگاؤ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. اور میرے دوستو کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ جل شانہ ان سے معاف کر لے. اللہ کا ان کے ساتھ معافی کا وعدہ ہے. وجہ فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، اس دھرتی پہ جتنی زمین ہے اس زمین کی بہترین مخلوق انبیاء کے بات ہے تو نبی کے صحابہ اور اہل بیت. تو قرآن کریم نے ان کی عزت، ناموس، حرمت اور ان کے مقام و احترام پر یہ بات فرمائی. میرے دوستو اس کے لیے اگر قانون سازی ہمارے ملک میں ہوئی ہے تو اس کا تو مطالبہ کتنے سالوں سے کیا جا رہا تھا. بہت بڑی بات.
بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اس پر ہمیں یوم تشکر اللہ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. آج آپ نوجوان اکثر بیٹھے ہیں, ہر قوم کی کریم نوجوان ہوا کرتا ہے. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے, دلائل سے آگے نہیں بتائیں گے, تو یقین مانیں پھر قانون سازیاں دشمن کی سازشوں پہ اڑ جائے گی. وہ تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ اس قانون کو ہم ختم کرا دیں, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ خالہ جی کے گھر کی کام نہیں ہے. اب جو کوئی بولے گا بھئی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا, تو میں نے کھلا مطالبہ آپ کی خدمت میں کیا ہے, ہمیں نوٹس کیا جائے. ہم عدالت عالیہ میں بیٹھ کے بات کرنے پہ تیار ہیں کہ تاکہ وہ مکروہ شکل, مکروہ چہرہ تو سامنے آئے, پتہ چلے کہ ان کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض موجود ہے, ان میں تو محبت ہے. قرآن کہتے ہیں اشداء علی الکفار, یہ لوگ کافر کے مقابلے میں سخت تھے, رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. اچھا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, توجہ رکھنا. یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنت میں ہیں, میں کہتا ہوں یہ آدھی بات ہے. قرآن لوح محفوظ سے آیا ہے, قرآن میں صحابہ کا ذکر ہے, یہ آئے بھی جنت سے ہیں, گئے بھی جنت میں ہیں. یہ صرف گئے نہیں ہیں, یہ تو آئے بھی وہیں سے ہیں. اور قرآن کریم میں ہے, سورۃ الفتح کی آخری آیت اٹھائی, آیت نمبر 29, فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. لوگو تم سمجھتے ہو صحابہ اہل بیت کا ذکر صرف قرآن میں ہے؟ قرآن سے پہلے انجیل اتری, قرآن سے پہلے تورات اتری, تورات میں بھی ان کے تذکرے, انجیل میں بھی ان کے تذکرے موجود. تو میرے دوستو, اللہ جل شانہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور ان قانون کے پاس کرنے میں جن جن حضرات کا رول موجود ہے, میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. رب کریم ان کو جو ہے مزید اس پر صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کے لیے, فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے مزید قانون سازی کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل شانہ اس قانون کی بھی حفاظت فرمائے, اور ہم سب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس قانون پہ پیرا دیں گے, کریں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ. یہ دو سوال ہیں مفتی صاحب. سوشل میڈیا پر کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہوتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے لائک کرو شیئر کرو, جو نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا, کیا ایسا ہے؟ جھوٹ ہے بھائی. شیئر کرنے اور لائک کرنے پہ, نہ کرنے پہ گناہ گار ہوں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں کوئی دینی بات ہو بندہ شیئر کر دے, آگے کوئی اسلامی بات ہو شیئر کر دے, اور یا روضہ رسول کی تصویر ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ کعبہ شریف کی آپ آگے بھیج دیں تو دیکھے گا, اچھی بات ہے, اتنی تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں آپ نے نہیں شیئر کیا, آپ نے لائک اور کیمنٹ اس پہ نہیں کیا, تو آپ گناہ گار ہو گئے, یہ بات غلط ہے. اس پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک حدیث ہے اکثر شیئر کی جاتی ہے کہ معاف کرنے سے عزت کم ہوگی تو قیامت کے دن مجھ سے لے لو. حضور نے فرمایا یہ صحیح ہے. اس کے الفاظ یوں ہیں کہ جو آدمی معاف کرنے کے لیے پہل کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بھی عزت میں بدل دے گا. یہ الفاظ تو حدیث پاک میں ثابت ہیں. جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں اس کے اسپیسیفک ورڈ میں نے نہیں پڑھے. جب میں نے نہیں پڑھے تو میں نبی کے لیے لفظ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو بندہ نبی پاک کے لیے وہ لفظ کہے جو اس نے خود پڑھے ہوں. یہ الفاظ میں نے نہ کہیں پڑھے ہیں نہ کہیں کسی اتھنٹک عالم سے سنے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ صرف مطلب سنا دیتے ہیں, تو مطلب نبی کے الفاظ نہیں ہوتے. نبی پاک کے الفاظ بتانے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں جو نبی پر جھوٹ بولے یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو نبی پاک کے الفاظ بندہ سنا ہے, الفاظ پتہ نہ ہو تو کہہ دو مفہوم ہے. تو حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ پاک اس کے جھکنے کو بلندیوں میں عطا فرمائے گا. تو اس طرح معاف کر دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, بات بھی ٹھیک ہے. تو جب دوسرے کو آپ معاف کرتے ہیں نا, تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کو رتبہ ہے. میڈیکلی جو اس پر اوپینین ہے نا, میڈیکلی صحت کے لحاظ سے, ہیلتھ کے لحاظ سے اور حکمت کے لحاظ سے ڈاکٹر حضرات جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندے کے دل کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جو شوگر اور ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہے نا, یہ دوسرے کے بغض اپنے دل میں پالنے پر ہے. جب بندہ معاف کرتا ہے تو دل سکون میں آ جاتا ہے, تو بیماری کم ہو جاتی ہے. تو جس کو آج سرٹیفکلی یہ پروف کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا ہے, 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور اجر فرمایا تھا. تو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا تو تب بھی بہتر ہے, اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو تب بھی بہتر ہے. تو اس لیے دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے, اور اس امید سے معاف کر دینا چاہیے کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے, اللہ مجھے معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو معاف بھی فرمائے اور ہمیں معافی کی آگے دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ
व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।